وہ تو نمبر آ رہا نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الروح الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقال الله في كلام المجيد: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله في مقام الآخر: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. وقال الله في مقام الآخر: وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سوارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جوان سب
اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بنتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، تو پھر آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کوٹے سی کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کوٹے سی کے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے، ہاں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضر و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقام قبولیت عطا فرمائے۔ عنوان گفتگو کے طور پر جو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں آج جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بہت باری ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے توبہ کے حوالہ سے کچھ گفتگو کی، اس کے پچھلے جمعہ المبارک پر موت کے حوالہ سے گفتگو کی، اور اس سے پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے اللہ کی محبت کا ذکر کیا تھا۔ آج کا موضوع بھی بڑا اہم ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ان موضوعات کا ایک تسلسل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کی بارگاہ سے توبہ بھی مانگتا ہے، کبھی بھی اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل، اس کی عنایات، اس کی نوازشات ہر وقت بندے کو مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے
قرآن پاک کا آغاز ہی ایک ایسی بات سے کیا ہے جو اپنے اندر بہت بڑا پیغام وارد رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ اٹھائیں، قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے۔ اللہ پاک نے آغاز ہی اس بات سے کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب بھی ہے اور ان کو پالنے والا بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے۔ یہاں نہ کسی ایک خاص قوم کو خطاب ہو رہا ہے، نہ کسی ایک خاص طبقے کی اللہ کریم ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، بلکہ اللہ کریم اپنے رب ہونے کا اعلان بھی اس بات سے کر رہا ہے کہ اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کا الہ ہونا وہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ اور آگے اپنے رب ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کریم نے فوراً کیا ارشاد فرمایا؟ الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ نہایت کرم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے اس کو ماننے والے نہ ان کو نہ امید ہونا چاہیے، اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت میں بھی اللہ کا رحم، اس کا کرم ضرور نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک کے اندر خود اعلان کر دیا کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، ہمارا تو پھر اس چیز کے اوپر زیادہ ایمان اور اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ تو پھر اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس سے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب پہلی آیت کے اندر میں نے کل عالمین کا ذکر کیا کہ وہ مالک تمام عالمین کا رب ہے۔ ایک خاص آیت جس کے اندر مومنین کا ذکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم میں سے کسی کا ایمان ضائع کر دے، بلکہ ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تمام لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی کریم بھی ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اہلیان اسلام، ان دو آیات کو ذہن کے اندر رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت پر صرف مسلمانوں کا ہی حق نہیں ہے۔ صرف مسلمان اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہے۔ اس نے تو قرآن کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہر کسی کے لیے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ تو بات تھی کل عالمین کی، وہ تمام عالمین کے لیے رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ لیکن جب صاحب ایمان لوگوں کی بات آ گئی، آج ایمان کو ہم نے بڑا سادہ سا ایک سودا سمجھ لیا، اور ہم نے یہ خود اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا کہ فلاں اگر میرے مزاج کا نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ تو کافر ہو گیا۔ فلاں کی نماز کے اندر اگر اس کے ہاتھ نہیں صحیح بندھے تو وہ مرتد ہو گیا۔ فلاں کے پاؤں ایسے ہیں تو اس کا دائرہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہو گیا۔ لیکن رحمان کے نزدیک یہ جو آج ہم نے وتیرہ بنا لیا، اللہ کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ
کہ وہ تم میں سے کسی کا ایمان ضائع کر دے۔ آج ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ایمان کا سودا کرنے والے، کسی کو ایماندار یا کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے والے؟ جب وہ مالک وہ نہیں کسی کے ایمان کو ضائع کر رہا، تو ہمیں بھی پھر سوچنا چاہیے اور مخلوق کو مخلوق والے کام کرنے چاہیے، جو خدا کے کام ہیں وہ خدا تک محدود رہنے چاہیے۔ یہ جملہ بڑا خاص ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ عبادت کرے، عبادت کا حق ادا کرے، مالک کو رحمان کو منانے کی کوشش کرے۔ یہ اختیار اس کو کس نے دے دیا کہ وہ کسی کے بارے میں فتوے جھاڑتا پھرے، کسی کے ایمان کا فیصلہ کرتا پھرے؟ یہ بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے انسان کی فقط یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، بس۔ کسی کو ایمان والا کہنا، یہ سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا، کیونکہ وہ تو کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھائی ایمان بھی کہتے پھرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا اصل چہرہ، اسلام کا اصل جو نقشہ ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کے اندر بار بار ایسی مثالیں بار بار دی ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے وہ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں کو بڑا محبوب جاننے والا ہے، اس کی تو رحمت بندے کو بخشنے اور اس کو مغفرت عطا کرنے کے ایک بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح بندہ اس حصار کے اندر آ جائے، اعمال چاہے کم بھی ہوں لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں اس کو بخش دوں گا۔ آگے وہ بھی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل من ما فی السماوات والارض، کہ آپ ان سے سوال کریں لوگوں سے، اے محبوب خدا آپ ان سے سوال کریں کہ یہ جو آسمان اور زمین اس کا رب کون ہے؟ تو آگے اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا قل اللہ، ان کو آپ ارشاد فرما دیں کہ ساری کائنات کا رب صرف اللہ ہی ہے۔ یہ مثال اور یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، فرمایا جس کا تمام جہانوں کا، آسمانوں کا، زمین کا رب اللہ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، فرمایا لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ وہ جو رب ہے اس نے ان سب چیزوں پر اپنی رحمت کو فوقیت دے رکھی ہے، ان سب چیزوں پر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ میں ساری چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کا محبت کرنا، فرمایا ان ساری چیزوں سے اللہ کی رحمت فوقیت لے جاتی ہے۔ پھر قرآن کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، فرمایا آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ وہ زمین پر فساد انگیزی نہ کریں، انتشار کا باعث نہ بنے، فرقہ وارانہ عام کے اندر فرقہ واریت نہ پھیلائیں، کسی کو ایمان والا یا غیر ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ تم نہ دو، بلکہ زمین پر، اللہ کی زمین پر جس کا مالک رحمان ہے، اس نے پہلے اپنی بات کی کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، تمہیں زمین پر بھیجا، تمہارا کام عبادت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، تمہارا یہ کام نہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم فساد کا باعث بنو، تم انتشار کا باعث بنو، فرمایا بلکہ کیا کرو کہ تم فقط میرے سے یہ امید لگائے رکھو کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو بتائیں ان آیات کے اندر اللہ پاک کیا پیغام لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کریم جو ہے وہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم
جیسے تمہارے مالک کی شان ہے، تمہارے رب کی شان ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک بھی جو تم میں سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، ان رحمت اللہ قریب، فرمایا ان کے لیے اللہ کی رحمت بڑی قریب ہوگی۔ اور ولا تفسدوا فی الارض، جو زمین پر فساد انگیزی کرنے والے ہوں گے، اپنے میں کے چرچے کرنے والے ہوں گے، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت میسر نہیں آئے گی۔ کن کو رحمت میسر آئے گی؟ فرمایا جو آگے محبت تقسیم کرنے والے ہوں گے، شفقت تقسیم کرنے والے ہوں گے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں گے، فرمایا ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں سے حصہ عطا کر دے گا۔ اور پھر قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارا معاشرہ اس طرف چل پڑے جہاں سے ہم دور ہو گئے۔ معاشرہ اس ڈگر پر چل پڑا ہے نا کہ ہم نے اپنی مرضی سے، ہم نے ایمان کو اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر لیا، اس کو مڑوڑ توڑ لیا، لیکن اللہ پاک کے نزدیک ایسا معیار نہیں ہے۔ اللہ پاک دیکھیں، جب بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہر کسی نے آنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ قرآن کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مخلوق تو اس کا کام ہے عبادت کرنا، اس کو ایک دنیا کے اندر بھیجا، اس نے ایک وقت مقررہ پر آیا، چلا گیا۔ جب چلا جاتا ہے نا تو اس کو اگر کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں ہے، اس نے اچھا کام نہیں بھی کیا دنیا کے اندر، اللہ کو راضی نہیں بھی کر سکا، تو فرمایا ہے اللہ کا بندہ، تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کر دو۔ اور فرشتے کس طرح دعا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا چلو اچھے عمل نہیں کر سکا لیکن ہے تو صاحب ایمان، اور ایمان کی حالت کے اندر تیری بارگاہ میں لوٹ آیا ہے۔ اور آگے اللہ پاک حوالے کیا دیتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حوالہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے تو ایمان والا، اعمال اگر نہیں بھی کر سکا لیکن تیری رحمت کا صدقہ ہے تو اس کو اپنی بارگاہ سے معافی عطا کر۔ تو بندے کے پیچھے کوئی بھی دعا کرنے والا نہ ہو تو ایمان کے عالم سے، حالت ایمان کے اندر اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے فرشتے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کو اس کی رحمت یاد بھی دلاتے ہیں۔ اب وہ تو بھولنے والا نہیں ہے، لیکن یہ چیز اللہ پاک نے قرآن کے اندر تذکرہ کر دیا، کہا کہ مولا تیری رحمت بڑی وسیع، ربنا وسعت کل شیء رحمتا، ہر چیز کو اپنی رحمت نے گھیر رکھا ہے، مولا یہ گناہگار ہے لیکن اپنی رحمت میں سے اس کو بھی عطا کر۔ تو آج ہم مومن ہو کر ہم کیوں اس بارگاہ سے نا امید ہوں؟ جب قرآن نے کہا کہ نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، چاہے تم کتنے بھی گناہگار ہو جاؤ۔ لیکن گناہ کے اوپر اصرار جو ہے وہ ارادہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ ارادہ تک بندہ بار بار توبہ توڑتا رہے تو توڑتا جائے، کہنے کی لا تقنطوا من رحمت اللہ نہیں۔ اگر بندے کو ارادہ تن ایسا کام نہ کرے، غلطی کے ساتھ ایسے کام ہو جائیں تو وہ مالک بڑا کریم ہے، کیونکہ اس نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم نے اس کائنات کا آغاز کیا نا تو مخلوق کو بنانا چاہا، تو مخلوق کے بنانے سے پہلے اللہ پاک نے جو اپنی بارگاہ میں کتاب رکھی ہوئی ہے، فرمایا اس کتاب کے اوپر لکھ دیا اور میرے مصطفیٰ کریم کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ میں نے اپنے پاس لکھ لیا ہے مخلوق کو بنانے سے پہلے کہ میں نے اپنے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو فوقیت عطا کر دی۔ ابھی مخلوق نہیں بنی، بابا دی آدم علیہ السلام نہیں تشریف لائے، دنیا کا آغاز نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا میں غضب کے اوپر ہمیشہ میری رحمت فوقیت، اس کو اللہ پاک نے خود فوقیت عطا کر دی۔ اور پھر اگر بندہ گناہگار بھی ہو لیکن اگر اس کو
ایمان کے عالم کے دنیا سے چلا گیا تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ تو بخشنے کا، بندے کو مغفرت عطا کرنے کا ایک بہانہ کہہ لیں عرف عام کے اندر تلاش کرتی رہتی ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا، بڑا گناہگار تھا، اور اتنا گناہگار تھا کہ دنیا کے اندر آئے ہوئے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. اب جب اس کا آخری وقت آیا نا، حالت ندا کا وقت آیا، تو اس نے اپنی اولاد کو بلا لیا اور کہا کہ میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکا، اب جب میں مر جاؤں نا، تو اب اس وقت اس کی حالت بدل گئی. مرنے سے پہلے اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہ، کفن دفن نہ دینا، بلکہ جو میرا جسم ہوگا، باڈی ہوگی، میت ہوگی، اس کو جلا دینا، اور اس کو جلانے کے بعد آدھا جو میری راگ ہے، جو ہڈیاں بنے ان کو بھی پیس دینا، اور جو راگ بن جائے گی نا، کہا کہ اس راگ کو، آدھی راگ کو سمندر کے اندر بہا دینا، اور آدھی راگ کو جب ہوا تیز چلے تو اس ہوا کے اندر اڑا دینا. اس کی اولاد نے ایسا ہی ماجرا کیا. بخاری مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث پاک آئی. ایسا ہی ماجرا ہوا، جب اس کو مر گیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کے جسم کو راکھ بنا کر آدھا سمندر کے اندر بہا دیا گیا، آدھا ہواؤں کے اندر بکھیر دیا گیا. جب یہ سارا منظر ہو گیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کی راکھ کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے. اس کی راکھ کو دوبارہ اکٹھا کیا. اللہ پاک نے سوال کیا کہ بندے، تجھے تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، مرنے کے بعد بھی تیرے لیے اچھا اہتمام ہے، زمین کی تجھے سپرد کیا ہے کہ جانوروں کی طرح تمہیں بار محلوں اور گلی کے اندر اور بری جگہ پر، گندگی پر جلنے سڑنے کے لیے تمہارے جسم کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تجھے مرنے کے بعد بھی عزت و احترام عطا کیا کہ تجھے قبر نصیب ہو، زمین کے اندر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو. آج جانوروں کا عالم آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک دن پڑا رہے تو اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو انسان کا مادہ بھی تو وہی ہے نا، وہی مٹی سے بنا، وہی ہوا سے بنا، تو وہی مادہ ہے، اس کا جسم سے بھی بو پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک نے کہا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک پردہ ہے جو مخلوق کے درمیان بھی رہنا چاہیے، تاکہ کوئی کسی کے حال سے باخبر نہ ہو جائے. وہ تو اتنا محبت کرنے والا ہے. تو اللہ پاک نے اس بندے کی راہ کو اکٹھا کروا دیا اور بندے کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم سے سوال ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں جلوا دیا، کیوں راہ کے اندر تبدیل کروا دیا. تو اس بندے نے کہا کہ مولا، میں ساری عمر کوئی نیک عمل نہیں کر سکا، تجھے راضی نہیں کر سکا. اب میرا آخری وقت آیا تو مجھے حیا آ گیا کہ میں جب اس مالک کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، قبر کے اندر جاؤں گا، سوال ہوگا تو میں مالک کے حضور کیا جواب دوں گا. اس شے نے مجھے بڑا پریشان کر دیا. تو مولا میں اس شے سے بچنے کے لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ نہ قبر کے اندر جاؤں گا، نہ مولا کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اس چیز نے مجھے پشیمان کر دیا. تو اللہ پاک کی رحمت جوش کے اندر آئی، کہا اے بندے، حالت نزا کی وقت تیرا یہ اگر تیرے دین کے اندر خیال پیدا ہوا، جا تیری گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا اور میری رحمت نے تجھے اپنے بارگاہ سے بخشش عطا. یہ مالک ہے، یہ بندے سے بڑا پیار کرتا ہے. اور حدیث کے اندر الفاظ آئے کہ اس کو گناہ کیا کرتا تھا، آپ سن کے حیران ہوں گے. بخاری مسلم حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کفن چور تھا. کفن چور تھا یعنی جو اللہ پاک نے بندے کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے نا قبر کا، وہ جب کوئی مر جاتا تو ان کے کفن چرایا کرتا تھا. ہمارے نزدیک اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں نہ ہوگا کہ وہ مردے کی وہ اس حالت کو بھی دیکھتا ہے، پردے کو بھی جو ہے وہ اس کے پردہ پوشی بھی کرنے کی بجائے اس کے پردے کو وہ جو چاک کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیں آپ کہ اللہ پاک نے اس بندے کو بھی بخش دیا، اس کو بھی اپنی بارگاہ سے کرم عطا کر دیا. اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ امید اچھی رکھنی چاہیے. اور اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں.
ہم اگر اچھی چیز کی گمان رکھیں گے تو ہمارے ساتھ یقیناً اچھائی والا معاملہ ہی ہوگا۔ اب دیکھیں یہ تو اس کے مرنے کا بعد والا معاملہ ہوگا۔ میرے کریم آقا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت آئی، کہا کہ جب اللہ پاک بندوں کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرما دیں گے تو دو بندے ایسے ہوں گے جن کے اعمال کی وجہ سے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جاؤ ان کو جہنم کے اندر جا کے پھینک دو۔ اب سب کو جزا والے معاملے سے سارے گزر رہے ہوں گے، لیکن دو بندے وہ جب ان کو دوزخ کے اندر پھینکا جائے گا تو وہ شور کرنا شروع کر دیں گے، چیخ و پکار کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے دوزخ کے اندر نہیں جانا، ہم نے دوزخ کے اندر نہیں جانا۔ اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا کہ یہ دو بندے کس چیز کا شور کرتے ہیں، ان کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ وہ بندے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ بندے کہیں گے کہ مولا ہیں تو ہم گناہگار، لیکن قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ برا معاملہ ہوا، اب دوزخ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اب اس پھینکنے کے دوران مولا ہمیں تیری رحمت یاد آ گئی ہے کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہم دوزخ کے اندر نہیں جانا چاہتے، جہنم کے گڑھے کے اندر نہیں جانا چاہتے۔ تو اللہ پاک ان کو جواب دے گا نہیں، تمہارے اعمال ایسے تھے، یہی میری رحمت سمجھو کہ تمہیں دوزخ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، تم میری دوزخ کے اندر پھینکے جانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ ان کو دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے۔ اب وہ دوبارہ دوزخ کے کنارے پر پہنچیں گے۔ اب جو ایک بندہ تھا نا اس میں سے، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ مولا نے نہیں بخشا تو چلو اس کو دوزخ کو بھی اللہ نے اپنی رحمت ڈکلیئر کیا، اپنی رحمت کہا ہے، تو وہ فرشتوں کو کہتا ہے بھئی تم رک جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا میں تمہارے گرانے کے بغیر خود دوزخ کے اندر چھلانگ لگانا چاہتا ہوں۔ اب وہ بندہ خود دوزخ کے اندر چھلانگ لگا کے گر جاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام، دوزخ کی آگ کو کہا کہ یہ خود ارادہ تن جو ہے قبر کے دوزخ کے اندر خود اس نے چھلانگ لگائی ہے میرا حکم سمجھ کر، اور کہا کہ اس کو بھی میری رحمت مانا ہے، لہذا قلنا یا نار کون، اے آگ تو اس بندے کے لیے ٹھنڈی ہو جا، وہ دوزخ کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اور دوسرا بندہ اس نے عجیب معاملہ کیا، اللہ کے دوبارہ بھیجنے کے باوجود وہ دوزخ کے کنارے پہ جا کے پھر کھڑا ہو گیا اور کہا نہیں مولا میں نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھی نے اگر چھلانگ لگا دی ہے لیکن میں پھر بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ جس نے دوزخ کے اندر چھلانگ لگائی ہے اس کو بھی نکالو، اور یہ جو کنارے پر کھڑا ہے اس کو بھی دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ دوزخ کے اندر گئے ہوئے بندے کو اللہ پاک دوزخ سے نکال کر، کیونکہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، ہر چیز اس کے اختیار کے اندر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو عطا کرنا چاہتا ہے، یہ تقسیم اس کی ہے۔ آج معاشرہ اس بگاڑ کی طرف چل پڑا کہ ہم نے تقسیمیں خود اپنے ہاتھ کے اندر لینا شروع کر دی۔ اس لیے کسی نے لکھا اور بڑے عارف باللہ نے کہا کہ بندہ اے بندے تو بندے اپنے آپ کو بندے کی سٹیج پر رکھ، خالق اور مالک کی سٹیج پر نہ لے کر جا، کیونکہ یہ اختیار اس نے اپنے پاس رکھا کہ کس کو کون سا مقام عطا کرنا ہے۔ بندے کا کام فقط اس کو راضی کرنا ہے، اگر اس نے راضی کر لیا تو مالک اس سے خوش ہو جائے گا۔ اور آخری مثال دیتا ہوں، اس سے بڑھ کے کیا آپ کے سامنے رکھوں، کہ جب بندہ کوئی بھی برائی کا ارادہ کرتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، جیسے اس کی نیت شروع ہوتی ہے اس کا کھاتا کاؤنٹنگ کا گنتی کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر بندہ اچھے کام کی نیت کرے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فوراً اس کے اچھے کام کی نیت کو لکھ لو، اس کا یہیں سے ثواب شروع ہو جائے گا۔ اب اس نے کام کیا نہیں ہے، جیسے آپ نے اب جمعہ کی نماز کے لیے آنا تھا، آپ نے ارادہ تھا غسل کیا، جمعے کی تیاری کی، ابھی مسجد میں نہیں آئے، نماز نہیں پڑھی، شروع نہیں ہوا خطبہ، آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھنی شروع ہو گئی، سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جو برائی کا ارادہ کرتا ہے،
لیکن فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے کھاتے کے اندر بھی ابھی جو اس نے ارادہ کیا یہ لکھنا نہیں ہے، شاید کہ میرا بندے کا ارادہ بدل جائے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو پایا تکمیل تک پہنچا دے، یعنی اس عمل سے خود گزر جائے، تو فرمایا اللہ پاک اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا اجر عطا کر دیتا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور ارادے کرنے پر اس کے کھاتے کے اندر برائی کا جو گناہ ہے وہ نہیں لکھا جائے گا، جب وہ برائی کر بیٹھے گا تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ صرف برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جائے، ایک ہی گناہ لکھا جائے۔ دیکھیں کتنی رحمت وسیع ہے کہ نیکی کی، ایک نیکی کی عمل 700 گنا تک مل گیا، اور برائی کی تو گناہ صرف ایک لکھا گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اے اہلیان اسلام، اے دین کے ساتھ محبت کرنے والے میرے بزرگوں دوستوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور کہاں تک؟ جب حالت ندا آئے، اس سے پہلے بھی اگر توبہ نصیب ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور میں نے آیت کے خطبے کے شروع کے آغاز کے اندر بھی یہ بات کہی کہ آج ہمارے پاس یہ کرائٹیریا موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ اپنی شان رکھی ہے کہ وہ جس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ فلاں کے اعمال برے ہیں لہذا یہ بدبخت ہو گیا، فلاں نے یہ عمل کیا ہے کہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ اختیار اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ جو تھوڑے سے ایمان کے ساتھ بھی آئے گا، فرمایا روز محشر میں اس کا ایمان ضائع نہیں کروں گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بلکہ میں تو لوگوں کے ساتھ رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، میں تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ ان کے ایمان کے جو اجر ہے روز محشر ان کو مل جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔